آپ نے موٹیویشن کی آگے جو کچھ بات کی تھی وہ اس پہ بھی میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. کوئی آپ خود بھی ایسے موٹیویشنل اسپیکر بھی کام کرتے ہیں, آپ ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں آپ کی موٹیویشن کے حوالے سے. موٹیویشن میں کہاں سے انٹرسٹ آ گیا؟ لمبا مریض آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو جب میں ڈپریشن سے گزر چکا تو ایک جذبہ میرے اندر یہ آیا کہ اب مجھے سوسائٹی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں جن حالات سے گزرا ہوں مجھے کچھ کرنا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے کال آئی, ایک کسی اسٹوڈنٹ کورس کے لیے اس نے فون کیا تھا. تو میں نے اس سے اتنا جب پوچھا بھائی آپ کیسے ہیں, ایک اخلاقی طور پہ ہم بات کرتے بھائی آپ کیسے ہیں, زین بھائی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں اس شخص کو نہیں جانتا, اس نے پہلی دفعہ مجھے کال کیا. یہ لندن کے مضافات میں پرائیویسی کی وجہ سے نام نہیں لوں گا جگہ کا. اس نے کہا جی کہ کچھ معاملات ایسے یہاں پہ جو ہو جاتا ہے, کچھ ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے میں اس وقت اکیلا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو ختم کر لوں. میں نے اسے بہت تسلی دی, میں بھول گیا کورس کی بات, ہر چیز سائڈ پہ رکھ لی. میں نے اسے بہت تسلی دی کہ بھائی آپ ہمت کیجئے, انشاءاللہ خیر ہوگی, اللہ کا کرم ہوگا. اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بندہ جو ہے وہ کافی حد تک سیٹسفائی. میں نے اسے بتایا کہ اپنے فیملی سے فوری طور پہ رابطہ کیجئے. اب یہ چیز جو میں خود ڈپریشن سے گزرنے کے بعد جو میں سیکھ چکا تھا, میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میں ویسے بھی موٹیویشن, کبھی عید ملن پارٹی ہوگی, کوئی گروپ بیٹھا ہے یا اسٹوڈنٹس میں جب بھی بات کرتا ہوں, میرے ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز ہیں وہ سارے موٹیویشن سے متعلق ہیں, تھیوری کے موٹیویشن, علم کی موٹیویشن. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تسلی بخش کے نام سے ایک سیریز شروع کروں. اس میں نے ابھی ویڈیوز تو چند ہی ڈالی, مجھے ٹائم نہیں مل پایا. ویسے تو میں کام کرتا رہتا ہوں یہ تسلی لوگوں میں بانٹنے کا, تو اللہ والوں سے جو سیکھا ہے اس لحاظ سے اچھی بات یہ کہ آپ نے خود ظاہر ہے کہ زندگی کے تلخ تجربات سے سیکھا, اور ان کو پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ان پریشانی سے نہ گزرے شاید ان کے لیے ان چیزوں کو پرسنلائز طریقے سے ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا ہو. موٹیویشن کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اہمیت ہے زندگی میں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس باتیں ہی ہیں. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ابھی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے اور دنیا کے بہترین اسپیکرز ہیں, اور ان کے جو بینیفیشریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے بے انتہا فائدہ ہوا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کا میں نے ذکر کیا پروگرام کے ابتدا میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیل نہیں ہونا چاہتے, اس لیے ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے جس کے اندر فیلئر کے چانسز ہوں. تو کیا ان لوگوں کے لیے موٹیویشن کس طرح کی ہیلپ فل ہوتی ہے زندگی میں بہتری کی طرف جانے کے لیے؟ انسان ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ کسی نہ کسی فیز سے گزرتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے کہ جس پہ ہم اپنا سر رکھ کے اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ یہی کام آپ کو, یہ وہی کندھا ہے. ہاں جی وہی کندھا ہے. اور آپ کو دیکھیں, واصف علی واصف نے جو لٹیرے کی تعریف کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ کہتے ہیں کہ لٹیرا وہ نہیں جو آپ سے آپ کا سامان چھین لے, لٹیرا وہ ہے جو آپ سے آپ کا ذوق سفر چھین لے. تو بہت سارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ارد گرد ایسے ہیں جو ہمارا ذوق سفر ہی چھین لیتے ہیں. اس وجہ سے موٹیویشن کی بہت ضرورت. اب ضروری نہیں کہ وہ کوئی پراپر موٹیویشنل اسپیکر ہی ہو, کسی کا یہ کہہ دینا کہ آپ کر سکتے ہیں, کسی کا ہمت دے دینا, حوصلہ دے دینا, دلاسا دے دینا, یہ بھی ظاہر ایک موٹیویشن کا حصہ ہے. آپ کے اپنے تجربے میں کیا آپ کو اس طرح کی چیزوں نے ہیلپ کیا؟ جی بالکل. میں نے جیسے بتایا کہ اس طرف آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں جن حالات سے گزرا ہوں اب جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بچ سکیں. تو مجھے یہی سلسلہ اس وقت نظر آیا کہ جو ہماری سوسائٹی کا یہ سیگمنٹ جو ہے جو انگلش کی وجہ سے بہت پریشان ہے, تو ساتھ میں موٹیویشن کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے, تاکہ جو مجھے جو لوگ کال کرتے ہیں ان میں اکثریت کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ تر وہاں سے پاکستان سے آئے ہیں, زندگی یہاں پہ وہ چاہے جو لوگ یہاں پہ بورن براٹ اپ سب کچھ ہے, اس کے باوجود پریشانی زندگی کا حصہ ہے. پریشانی کو ہم نے فیس کرنا ہے, پریشانی کو ہم نے اس سے بھاگنا نہیں ہے. لوگ دنیا میں ہسٹری بناتے ہیں, جو لوگ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہم جیسے عام لوگ ہی ہوتے ہیں نا. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گیو اپ نہیں کرتے, وہ لوگ مسلسل کنسسٹنٹلی محنت کرتے رہتے ہیں. وہ فیلئر کو اپنا نصیب نہیں مان لیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک دفعہ فیل ہوئے, ہم دوبارہ نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر طریقے سے کوشش کریں گے. دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ, تیسری دفعہ نہیں تو چوتھی دفعہ. وقت ضرور آئے گا, ہم ہر دفعہ بہتر سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے رہیں گے اپنے آپ کو, اور پھر کامیابی ہمارا نصیب بن جائے گا. کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے زندگی میں. دیکھیے کمپاؤنڈ افیکٹ ایک کتاب ہے, اس میں
ڈین ہارڈی کی، وہ یہی بولتا ہے کہ آپ اسمال اسٹیپ کنسسٹنٹ کیجیے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے. اور میں جب یہ دیکھتا ہوں مڑ کے کہ ہمیں تو حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کیا بتاتی ہے، جو کنسسٹنٹ ہو، تھوڑا ہو چاہے. بالکل. اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لا آف اٹریکشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالکل مایوس مت ہو. تو ہمارے لیے تو موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے ہر طرف. اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ یہاں پہ آتے رہتے ہیں جناب عاصم خان صاحب، وہ ریلیجیس اسکالر ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے کافی زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہی از اے ڈاکٹریٹ ان کمپیریٹیو ریلیجن. اور وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو 2 چیزوں کا ہر روز ضرور پوچھتا ہوں کہ آج تم نے کیا چیز نیا سیکھا اور آج کس کی تم نے ہیلپ کی. ہر روز اگر آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی ہے تو 1 سال میں آپ نے 365 نئی چیزیں سیکھی. سبحان اللہ. اگر آپ نے ایک شخص کی ہیلپ کی ہے، کم از کم ایک چیز کسی کی ہیلپ کی ہے، تو آپ نے 1 سال میں 365 لوگوں کی ہیلپ کی ہے. تو اگر آپ یہ چیز اپنی زندگی کی روٹین بنا دیں کہ 2 چیزیں اپنے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیں یا خود سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ آج کیا ایک نئی چیز سیکھی اور کسی ایک شخص کی ہیلپ کی، یہی چیزیں آپ کو کنسسٹنٹلی بہتری کی طرف لینا شروع کریں. بے شک. اور یہ صدقہ جاریہ ہے، پاس آن کرتے ہیں، اور جو جس کے ساتھ بھلا کیا اسے یہی کہیے کہ بھئی اس کو آپ آگے پاس آن کر دیجیے. اور بندوں سے آپ بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے تو اب یہ ہمارے ساتھ ریٹرن میں کیا جواب میں کرے. کرے. جی بالکل. ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ صرف رب سے ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہی دینے والا ہے. ہم نے اگر کسی کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو اس بندے کے لیے نہیں کیا، ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. جب یہ زندگی روٹین بن جائے گی تو ڈس اپوائنٹمنٹس خود بخود ختم ہو جائیں گی. ڈس اپوائنٹمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی امیدیں بندوں کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں آپ تو پھر کس چیز کی ڈس اپوائنٹمنٹ. یہ جو مشکلات ہیں یہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. جیسے اگر تیر کو ہمیں جتنا دور چھوڑنا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیچھے کھینچنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں حالات ایسے آ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کھینچا جا رہا ہے اس وقت، تو سمجھ لیں کہ آپ کو بہت دور ہوا میں لانچ کیا جا رہا ہے بس. تو اگر یہ ہم سوچ لیں، دیکھیں گر جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن گر کے پڑے رہنا یا اٹھ جانا یہ ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم گر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے تو پھر تو ہمارا کام ہو گیا. لیکن اگر ہم بالکل اس کے بعد سنبھلتے ہیں اور پھر دوبارہ محنت کرتے ہیں، ریپیٹڈلی محنت کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہو. ایک اہم چیز جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اسپیشلی لائف ان یو کے حوالے سے، اس میں لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے اسپیشلی وہ لوگ جو ایلڈرلی ہیں، جن کی عمر 60-65 سال سے زیادہ ہے اور انگلش ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا تو ریسنٹلی آئے ہیں یا بہت عرصہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کا انٹیگریشن جو ہے وہ نارملی ہماری سوسائٹی میں انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اردو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے. ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ ہمارے پاس لٹرلی 2 منٹ ہیں. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جو لائف ان دا یو کے ہے اس میں ایگزام مشکل نہیں ہے، 24 میں سے 18 مارکس آپ کو لینے ہیں، لیکن ہسٹری بہت زیادہ ہے. یہ جو ہسٹری، اس مشکل ہسٹری کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں. اگر تو آپ کو انگلش میں پرابلم نہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایون انگلش بھی مناسب ہے لیکن ہسٹری سمجھ نہیں آ پا رہی، تو کوئی ایسا ٹیچر، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس سے پڑھیں، کوئی ایسا ٹیچر تلاش کریں جو آپ کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سمجھا سکے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم بچپن سے اڈاپٹیڈ ہیں، ہمارے مائنڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہانی ہمیں یاد رہ جاتی ہے. تو یہ ساری جو اس کے مشکل کانسیپٹس ہیں. ایک بادشاہ تھا، 6 بیویاں تھیں اس کی، تو وہ پھر میں سب. بہت شکریہ. تھوڑی وقت کی بہت قلت ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ یقیناً دیکھنے والوں کو آپ سے فائدہ ہوا ہوگا. طریقہ کار یہی ہے کہ سٹوری ٹیلنگ ہے یا جس طریقے سے بھی آپ نے کرنا ہے، پڑھنا ضرور پڑے گا. تھوڑی سی محنت کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے نصیب بنے گی. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے گا. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.